اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کس کس شخص پر فرض ہے؟ صاحب نصاب کون کون ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، اس کے لیے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا، دوسرا ہے آزاد ہونا، اور تیسرا ہونا ہے نصاب کا مالک ہونا۔ تو مسلمان ہونا اس کی پہلی شرط ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو حکم دیا کہ پہلے وہاں کے لوگوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں 5 نمازوں کا حکم دینا، جب وہ اس بات پر بھی عمل شروع کر دیں، اسے مان لیں تو پھر زکوٰۃ کا حکم دینا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین جو ہے یہ ترتیب بیان کرتی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نماز ادا کریں تب انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کی فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ بخاری کی 1458 نمبر کی حدیث ہے اور مسلم کی 19 نمبر حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے اسلام کے بعد قیام الصلاۃ، اور قیام الصلاۃ کے بعد نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا، تو مسلمان ہونا شرط ہے۔ پھر اس کی مزید تائید ہوتی ہے اس روایت سے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین پر پھلوں کے صدقے میں یا مال عقار میں جو ہے عشر زکوٰۃ ہے، جبکہ اس زمین کو چشمہ یا آسمانی بارش سیراب کرے اور جسے بڑے ڈول کے ذریعے سیراب کیا جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اس کا نمبر 172 ہے، اسے ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مسلمان ہی پر فرض ہوتی ہے، غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی، لہٰذا سب سے پہلے ہے مسلمان ہونا شرط ہے، سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ آ گئی کہ کیا عاقل اور بالغ ہونا لازم ہے؟ نہیں، عاقل و بالغ ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دیوانگی کا شکار ہو جائے مگر صاحب مال ہو تو اس کی مال کی جو دیکھ بھال کرے گا، جو اس کا گارڈین بنایا جائے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ولی اس کا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ کمسن ہے یعنی یتیم ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا اور باپ اس کے لیے مال چھوڑ گیا، وہ مال اس بچے کا ہے، لیکن اس کا جو ولی بنایا گیا، جو سرپرست بنایا گیا، وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو جو مال رکھتا ہے اور مسلمان ہے تو اس سے زکوٰۃ تو ادا ہوگی، خواہ وہ یعنی کہ عقل سے کسی وجہ سے مبرہ ہو گیا ہو، یعنی پاگل ہو گیا یا کوما میں چلا گیا، یا ویسے ہی وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اس کا ذہن بچگانا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ذہن بڑا نہیں ہوتا، جسم بڑا ہو جاتا ہے، ایسا بندہ ہے، کسی بھی صورت میں یعنی تو اس کے مال سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اور کم عمر بندے کی مال سے بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے بھی اسی حوالے سے رائے دی اور تمام علماء کا اس پر اتفاق، اس میں کوئی عدم اتفاق نہیں ہے۔ تو اب رہ گیا یہ کہ ایک شخص جو مقروض ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال زکوٰۃ اغنیاء سے وصول کیا جائے گا، جو فقراء پر لوٹا دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی پوری حدیث شیئر کی۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ میں ایک مصرف باقاعدہ ہے، الغارمین یعنی مقروض لوگ۔ تو اس پر پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ویسے صاحب حیثیت ہو مگر وہ مقروض ہو، کسی بھی وجہ سے مقروض ہو گیا، اور وہ قرض جو ہے وہ ابھی ادا نہیں کر پایا اور قرض اس کے نصاب کی رقم سے زیادہ ہے، تو پھر وہ قرض ادا کرے، زکوٰۃ نہ لے، وہ قرض چکائے گا۔ اور اگر اس کے پاس جو رقم ہے محفوظ کی ہوئی وہ زیادہ ہے اور قرض کم ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ بھی دے گا، کیونکہ وہ قرض اس میں سے دے سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور اس کا جو قرض ہے وہ 50 لاکھ ہے، تو ظاہر اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، بہت فرق ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کا 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس موجود ہے رقم، اور یا زیورات اور رقم ملا کر 1 کروڑ کی مالیت بنتی ہے، اور اس کے پاس جو اس پر جو قرض ہے وہ بھی 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، وہ قرض اتارے، کیونکہ قرض کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ قرض ادا تو کر سکتا ہے مگر قرض ادا کرنے میں وہ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہا ہے، تو پھر ایسے بندے کو معافی نہیں،
کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ ہیلا ہے نا. یعنی کوئی بندہ قرض ادا کر سکتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، پیسے ہے، قرض ادا نہیں کرتا، ہیلا جوئی کر رہا ہے اور جو ہے وہ بہانے تراش رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے رخصت نہیں ہے. یہ رخصت جینوئنلی اس بندے کے لیے ہے جس کا قرض اس کے پاس موجود رقم سے زیادہ ہو اور وہ قرض ادا کرنے میں پریشان ہو. بلکہ جو بندہ قرض میں پھنس جائے اور اس کے پاس ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو زکوٰۃ کے مال سے اس کا قرض چکایا جا سکتا ہے، اگرچہ ویسے عمومی طور پر وہ محتاج نہ بھی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ میں سے پیسے دیا کرتے تھے، اور اللہ نے اسے 8 جو مصرف زکوٰۃ بتائے ہیں ان میں سے ایک جگہ بتائی ہے قرض ادا کرنا. تو لہٰذا اگر حقیقی معنوں میں کوئی مقروض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ قرض دے گا. ٹھیک ہے، قرض کیوں ادا کرے اور اپنی وہ رقم استعمال کرے جو پاس پڑی ہوئی ہے، جو زیور وغیرہ وہ بیچ کر قرض اتارے، کیونکہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. قرض دار کی نماز جنازہ صلحائے امت نہیں پڑھاتے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. اسی لیے پھر قرض ادا کرنا زیادہ ضروری ہے. اور اگر کوئی بہانے کر رہا ہے، ہیلا جوئی کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کو تو کوئی معافی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص مر جائے تو اگر کوئی شخص مر گیا، یعنی فرض کرنے کہ رمضان میں اس کی عادت بنائی ہوئی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، اللہ کا حکم فرسٹ رمضان میں یا رمضان سے 2-4 دن پہلے وہ وفات پا گیا، اب اس کے مال پر زکوٰۃ تو بنتی ہے تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. قرض ادا کیا جائے گا، اس کا کوئی رہتا ہے، اور وصیت پوری کی جائے گی، پھر مال تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی، ان کے ذمے روزے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق ہے. تو یہ بخاری کی 1953 نمبر کی حدیث ہے، مسلم کی 1148 نمبر اور ابو داؤد کی 3308 نمبر کی حدیث ہے. اور اسی طرح اللہ رب کریم نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں صرف حوالے کے طور پر پیش کرتی ہوں، ورنہ یہ بات دہرائی بھی گئی ہے کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، تو زکوٰۃ اللہ کا قرض ہے نا، تو سب سے پہلے اسے ادا کیا جائے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اگر دنیاوی قرض ہے وہ دیا جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی، پھر مال تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص مر گیا تو بلا شک و شبہ اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو یہ وہ لوگ، زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اس میں کسی بچے کو معافی نہیں ہے. اگر وہ بچہ یتیم ہے تو جو اس کا سرپرست ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور اگر کوئی انسین ہے تو جو اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کاروبار کو دیکھتا ہے، پیسے کو دیکھتا ہے، جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، گارڈین ہے، وہ دے گا زکوٰۃ. اگر کوئی صاحب وفات پا گئے اور صاحب نصاب تھے اور زکوٰۃ بن گئی تھی تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد یعنی کہ سال اس پر گزر گیا تھا تو زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے. پھر تو زکوٰۃ بہرحال دینی پڑے گی. ہاں، مقروض کے لیے رعایت ہے بشرطے کہ اس کا عذر سچ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنا حق ادا کرنے کی اور اس قرض کو چکانے کی جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اور ہمارے لیے اسے آسان کر دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.